بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالی و تبارک و تعالی رب بالمصطفیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنا پروگرام نمبر 52 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. بے شک یہ نظر عنایت ہے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور یہ فیضان ہے پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی قادری نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ انہی کے نام سے منسوب یہ اسٹوڈیو فیض نثاریہ گزشتہ 1 سال قبل قائم ہوا، اور آج الحمدللہ ہفتہ وار پروگرام کا نمبر 52 ہو چکا ہے. یعنی 52 ہفتے الحمدللہ ہمارے ہو چکے جو ہم آپ کے درمیان ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لے کر حاضر ہوئے ہیں. اور آپ افراد بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس براہ راست محفل میں شریک ہوتے ہیں اور اپنی دعاؤں اور اپنے مشوروں سے ہمیں مشرف فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بے پایا احسان ہے کہ جہاں اس وقت لوگ سوشل میڈیا میں اور کسی مصروفیات میں مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے محبوب کے ذکر کے لیے چن لیا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس وقت کی قدر کریں اور ادب اور اخلاص کے ساتھ شریک محفل رہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی قادری نعیمی دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں. میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے عرض گزار ہوں کہ وہ اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے فرمائیں اور ہمارے اور سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. سبحان اللہ. وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سبحان اللہ سبحان ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى سبحان اللہ ولقد رآه نزلة أخرى ما شاء اللہ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى سبحان اللہ إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى صدق الله العظيم ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت اور پرسوز آواز سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی قادری نعیمی دامت برکاتہم القدسیہ۔ آئیے مل کر حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرتے ہیں، پڑھیے۔ اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ 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 اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ دیکھتے کیا ہو اہل صفا آ پہنچے محبوب خدا یعنی ہو چکے جلوہ نما لا الہ الا اللہ 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 کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ 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 حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا وہ ہر مقصد ہاتھ آیا وہ ہر مقصد ہاتھ آیا لا الہ الا اللہ 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 عرض غلام فقیر داخل جنت ہو ہم سب ذکر قبول ہوگی یا رب لا الہ الا اللہ 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 جیسے کہ سامعین اکرام آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہمارا آج کا پروگرام ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے اور بالخصوص معراج شریف کے حوالے سے ہے۔ گزشتہ پروگرام بھی ہم نے معراج شریف کے حوالے سے کیا، اسی مناسبت سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھی گئی اور کچھ واقعات بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ جو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت ہی خوبصورت منقول ہیں۔ آج میں گزارش کروں گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو معراج یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو بنفس نفیس جسم اطہر کے ساتھ عرش معلیٰ پر بلا کر اپنا دیدار پر انوار سے نوازا، مگر ایک معراج مومن کی بھی ہوا کرتی ہے۔ بہت سے معجزات اور بہت سے کمالات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو عطا کیے، اور معراج کا معجزہ وہ ہے کہ جس کا انکار جس نے بھی کیا وہ منافق رہا، مشرک رہا، مگر کسی مومن نے معراج کا انکار نہیں کیا۔ باقی تمام احکامات تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہتے ہوئے
اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچائے، مگر ایک نماز ایسی ہے کہ جو عرش معلیٰ پر بلا کر اور وہ احکامات اپنے حبیب کو دیے کہ یہ تمہاری امت پر فرض ہے۔ وہ پورا واقعہ کہ مومن کی معراج کیا ہے اور وہ کیا ایسا اللہ تعالیٰ کا کرم اور کس نبی کے ذریعے کرم ہوا کہ کتنی نمازیں فرض ہوئیں اور کتنی رہ گئیں، وہ تمام واقعات اگر ہو سکے تو سامعین کے اکرام کے سامنے آپ پیش فرمائیں تاکہ ہم سب کے بھی قلوب منور ہو سکیں، ان واقعات کی دوبارہ اجاگر ہو ہمارے دلوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جہاں تک یہ ہے کہ معراج شریف کا جو ذکر ہے، معراج شریف جو کرائی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ظاہر ہے۔ تو لیکن اس میں سب سے بڑی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو نبی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قیامت تک کے نبی ہیں، ظاہر ہے اب تو آخری نبی تو آپ ہی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ہمارے نبی سائنس کے بھی نبی ہیں، اس زمانے میں سائنس کا فن جو ہے اپنے عروج پر ہے، تو اب قیامت تک سائنس جتنی بھی ایجادیں کر لے، بھلے چاند تک پہنچ جائے، بھلے سورج تک پہنچ جائے، بھلے اپنا سورج تیار کر لے، کچھ بھی کر لے، جتنی بھی اجازت کر لے، وہ واقعہ معراج سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے معراج شریف میں بلا کے ایسے معجزہ عطا فرما دیا کہ اے پیارے یہ معجزہ لے جاؤ، اور قیامت تک جتنی بھی ایجادیں ہوں گی وہ اس واقعہ معراج سے آگے نہیں نکل سکتی، وہ اس واقعہ معراج سب پر بھاری ہوگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ معجزہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر جب سرکار پہنچے اللہ کی بارگاہ میں تو فرمایا کہ محبوب جب کسی سے ملنے جاتے ہیں تو تحفہ لے کر کے جاتے ہیں، تم ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام بدنی باتیں، مالی باتیں سب مولا رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جب سلام فرمایا السلام علیکم ایھا النبی، تو یہاں یہ جو ہیں ہمارے جو شار اسلام ہیں اور جو ہمارے بزرگان دین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے نبی تجھ پر سلام ہو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پوری امت کو وہ جہاں جا کر بھولے نہیں ہیں کہ وہ تو خدا کی بارگاہ تو ایسی ہے کہ وہاں پر کہ ہم کیا کوئی یعنی کہ کسی ہستی کا ذکر اللہ کی جب جلوہ دیکھ لیا تو پھر کچھ بھی یعنی کہ وہ نہیں ہوتا اس میں کہ کوئی یاد رہ جائے، اور وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے کہ ہم امتی ان کو یاد رہے گا۔ اور آپ نے جواب جو دیا فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ تیرا سلام ہم پر، یعنی ہم گنہگار امت کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا اللہ تعالیٰ نے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں والا عباد اللہ صالحین ان کو الگ کر دیا، یعنی کہ اور تیرا سلام جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، جو صالحین بندے ہیں، ان پر بھی مولا تیرا سلام ہو، اور ہم کو گنہگاروں کو بھی یعنی کہ اس سلام میں شامل کر لیا۔ تو پھر آپ بارہا سن چکے ہیں کہ وہ کہ محبوب جب وہ ہماری بارگاہ میں آئے تو تحفہ لے کے جاؤ، ہم نماز کو تحفہ دے رہے ہیں، تو پھر وہ 50 نمازیں فرض کری تھیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو 50 نمازیں ہیں یہ آپ کی امت پڑھ نہیں سکے گی، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کچھ کم کر لیں۔ تو پھر 45 لے کر آئے، پھر 45 کے بعد پھر 40، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا سرکار یہ بھی امت نہیں پڑھ سکے گی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 50 نمازیں ہوئیں، اور وہ بار بار آپ جو ہے نا آ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں پڑھ سکتے، یہ نہیں پڑھ سکتے، اور پھر جب 9ویں دفعہ جواب آئے تو پھر 5 نمازیں رہ گئی تھیں، تو اب سرکار نے فرمایا کہ اب مجھے جو ہے نا اور کم کراتے ہوئے جو ہے نا آیا آتی ہے کہ نہیں اب میں نہیں جا رہا، تو بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یعنی کہ جو وہ ایک وسیلہ ہوا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا کہ ان کے وسیلے سے یعنی جو 50 نمازیں تھیں وہ ہو گئی 5۔ اچھا اب اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیں کہ اپنے محبوب پر کتنی خاص نظر عنایت ہے، کہنے لگے کہ حبیب موسیٰ کلیم اللہ نے 50 سے 5 تو کر دی، لیکن اب جاؤ یہ ہمارا انعام ہے قیامت تک کے لیے کہ پڑھیں گے 5 اور نماز کا ثواب ملے گا 50 کا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ محبوب
کہ تمہاری امت پڑھے گی تو 5 لیکن ثواب ملے گا 50 کا. اچھا پھر جو نقطہ بیان کیا یہاں پہ علماء نے کہ حضرت موسیٰ پہلے کہتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ 5 کم کیوں کرا رہے ہیں، ایک ہی دفعہ میں مطلب وہ کم کرا لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو بغیر وسیلے کے دیکھا نہیں تھا، اور وہ ایک درخت میں سے آواز آتی تھی اور اس وسیلے سے دیکھا تھا. کوئی دور پر پھر تجلی پڑی تھی، پورا پہاڑ جو ہے وہ ریزا ریزا ہو گیا تھا، سرما بن گیا تھا پورے پہاڑ کا. تو اب جب سرکار اللہ کے پاس سے واپس جا رہے تھے، پھر آ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھ رہے تھے کہ یہ خدا کو دیکھ کر کے آ رہے ہیں. بھائی میں نے ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ سکتا، تو چلو ان کے وسیلے سے دیکھ رہا ہوں. تو مجھے جو کیف مزہ آ رہا تھا تو میں پھر ان کو بھیج رہا تھا کہ سرکار اور جائے، سرکار اور جائے. تو بار بار بہن کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اللہ کا جو نور تھا، اس کا جو عکس نظر آ رہا تھا، یا جو لذت مل رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس لیے وہ بار بار بھیج رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں لطف آ رہا تھا. تو اب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ امت پر جو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے لیے اس محبوب اللہ کے محبوب نے اتنی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کری کہ مولا میری امت نہیں پڑھ سکے گی. تو اب جب 5 نمازیں ہو گئی تو اب کم از کم امت کو چاہیے کہ وہ 5 نمازوں کی تو پابندی کر لیں. اور نمازیں پڑھنا نہیں ہے بلکہ نمازوں کو قائم کرنا ہے. نمازوں کو جہاں بھی قرآن کریم میں حکم آیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز کہیں بھی نہیں ہے کہ نماز پڑھو. نماز کو قائم کرنا اور پڑھنا اور چیز ہوتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کو درست کر کے پڑھو، نماز تمہیں درست کر دے گی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو اب جب بندہ جب نماز پڑھے گا تو تمام عیبوں سے، تمام فحش باتوں سے، تمام منکرات سے جو اللہ نے منع کیا ہوا ہے، کہ بزرگان دین نے فرمایا اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے 5 سال ہو گئے اور کافی 10 سال ہو گئے اور اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو اب وہ یہ دیکھے اپنے کہ میری نماز ہو بھی رہی ہے کہ نہیں. ایسا نہیں تو کہ ٹکریں مار رہا ہے اور وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہو رہی. تو یہ اپنا اس کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے. جو نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ سیکھنا ضروری ہیں. ظاہر ہے جب نہیں ہوں گے تو نماز غلط پڑھتا رہے گا. تو کسی عالم دین سے اس کو پوچھ لے کہ بھائی سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں نماز میں ہوتی ہیں. تو نماز کی جب درست نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ نماز اس کو درست کر دے گی. اور یہ واقعہ معراج میں جو ہے سب سے بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے نماز کا، کہ اب اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر دعویٰ کرنے والا بے نمازی تو ہو نہیں سکتا. ظاہر ہے جب سرکار نے فرمایا کہ میں تحفہ لے کر آیا ہوں نماز کا، معراج شریف کا، تو امتی کو چاہیے کہ اس سے پیار کرے، محبت کرے. اور جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، یعنی کہ رأیتمونی کما اصلی، یعنی نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. سرکار نے فرمایا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میری طرح نماز پڑھو. سرکار کی طرح تو کسی کا اچھے سے اچھا بندہ بھی نہیں پڑھ سکتا نماز جیسا سرکار پڑھتے تھے. تو فرمایا میری طرح نہیں، اپنی نظر کی طرح نماز پڑھو، جس طرح تم کو دکھائی پڑتا ہے اس طرح نماز پڑھو. تو نمازوں کو ہمیں قائم کرنا چاہیے، اور یہ نماز ذریعہ نجات ہے، اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ تحفہ معراج ہے. یعنی سرکار کی معراج تو یہ ہے نا کہ اللہ کے بارگاہ میں پہنچے ہوں اور بنفس نفیس، یعنی کہ مثل 2 کمانوں کے اللہ نے دیکھا، پکانا کعبہ کا صحیح نہیں آؤ ادنا، اتنا پیارا ہوا ہمارا محبوب کے مثل 2 کمانوں کے. اب عرب کا ایک محاورہ تھا، جب 2 سردار آپس میں ملتے تھے تو اپنا ایک تیر رکھ کے دونوں کمانوں کو جوڑتے تھے، اور دونوں کمانوں کو رکھ کے اور ایک تیر پھینکتے تھے. تو مطلب جس سے جو تمہاری دشمن وہ ہمارا دشمن، جو تمہارا دوست وہ ہمارا دوست. تو مثل یعنی اس محاورے کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ ہمارا پیارا محبوب اتنا قریب ہوا ہم سے کہ مثل 2 کمانوں کے، فکانہ کعبہ قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوا ہمارا پیارا محبوب مثل 2 کمانوں کے. یعنی اللہ کی رحمت نے، اللہ کے نور نے نور محمدی کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. یعنی اس کی جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ اس طرح کیا کہ اللہ کے نور نے نور محمدی کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. تو اب ہمارا جو فرض بنتا ہے وہ جو معراج شریف کا جو نماز کا تحفہ ہے، اور اس کو ہم اپنی زندگی میں قائم کریں. اور انشاءاللہ جب آپ قائم کریں گے تو پھر تبدیلی آئے گی علم میں، عمل میں آپ کے، اور دارین کی شہادتیں حاصل ہوں گی. تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے اور نمازوں کو نہ صرف پڑھنے والا بلکہ قائم کرنے والا بنائے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. آپ نے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے
جو واقعات ہم سننا چاہتے تھے معراج شریف کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے احکامات دیے، یقین جانیے کہ یہ احکامات تو ہمارے لیے ہیں۔ یہ نماز جو فرض ہوئی اور جو 50 دی گئی اور اس کے بعد میں 5 ہوئی، یہ ہمارے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس سے پہلے بھی عابد تھے، تو پہلے بھی پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کتنی عبادت کیا کرتے تھے، اتنی ریاضت کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ محبوب عبادت کو ذرا کم کر دو، قیام کچھ کیجیے، آرام تھوڑا قیام کیجیے، مگر کچھ تخفیف کیجیے اس میں، پیارے آپ کے پیروں سے خون نکلنے لگا ہے، اتنے قیام کرتے تھے آپ کی حضور جان کا بھی صلی کچھ حق ہے آپ کے اوپر۔ اپنی جان کا بھی کچھ خیال کرو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں ہم پر، یقین جانیے وہ تو انبیاء کرام، تمام انبیاء کرام معصوم ہیں اور یہ معصومین کے امام ہیں۔ اس کے باوجود یہ جتنی ریاضتیں، جتنی عبادتیں کی، یہ اپنی امت کے لیے کی، اپنی امت کو جہنم سے نجات دلانے کے لیے کی، جتنے گریہ زاری کی، صرف اور صرف یہی مقصد تھا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ ہمیں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو احسانات کو یاد رکھتے ہوئے ان سے زیادہ زیادہ عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور انہوں نے جو ہمارے لیے احکامات دیے ہیں، جو حکم دیا ہے، اسے پورا کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ مل کر پڑھیے درود پاک کا نذرانہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ہمارے کچھ چاہنے والے ہمیں فرمائشیں کرتے ہیں کہ آپ یہ کلام پڑھیے گا، یہ کلام، کافی ساری فرمائشیں ہیں، رضوان بھائی کے حوالے سے بھی فرمائشیں ہیں اور ان کے لیے سلام بھی ہے۔ تو میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ تمام جو چاہنے والے ہیں سب کا سلام اور سب کی دعا میں نے پہنچا دی ہے، مفتی صاحب کو بھی اور رضوان بھائی کو بھی، اور آپ کی فرمائشیں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ایک ایک کر کے پورا کر سکیں۔ اور آج کے پروگرام کے حوالے سے تو پچھلے پروگرام میں ہی میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آج جو ہم نعتیں پڑھیں گے، اور رضوان بھائی سے بھی ہم نے جو فرمائش کی ہے کہ وہ قصیدہ معراج ہمیں انشاءاللہ سنائیں گے، جو ہمارے مرشد کریم ہر شب معراج میں پڑھا کرتے تھے۔ اور میں بھی کوشش کروں گا کہ معراج شریف کے حوالے سے ایک کلام پڑھوں، اس سے پہلے ایک فرمائش ہے، اس کو پورا کرتے ہیں۔ عرش سے ایک نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج یا رسول اللہ، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیرا شیوا میرا مسلک ورفعنا لك ذکرک 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 میری منزل تیری آہت میرا سدرا تیری چوکٹ تیری گاگر میرا ساگر تیرا سیرا میرا بندر میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا تیرا واری تیرا بالا تیرا واری تیرا بالا تیرا واری تیرا بالا ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک تیری مدحت میری بولی تو خزانہ میں ہوں جولی تیرا سایہ میری کایا تیرا جھونکا میری ڈولی تیرا رستہ میرا ہادی تیرا رستہ میرا ہادی تیری یادیں میری وادی تیری یادیں میری وادی تیرے ذرے میرے دیپک تیرے ذرے میرے دیپک تیرے ذرے میرے دیپک ورفعنا لك ذکرک 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 ورفعنا لك ذکرک۔ یہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کی فرمائش کو پورا کروں۔ آئیے مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش فرمائیں، اور یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا لکھا ہوا قصیدہ معراج ہے، انشاءاللہ میں وہ پڑھنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد وہ جو حضرت صاحب اپنے مخصوص انداز میں قصیدہ معراج پڑھا کرتے تھے، معراج اکبر، تو وہ انشاءاللہ رضوان بھائی پڑھیں گے، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا وقت بھی تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ محبت کے ساتھ پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ سرور کشور رسالت
سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے وہ سرورے کشورے رسالت۔ یہ قصیدہ معراج کی جو طرز ہے، کوشش کری ہم نے کہ یہ وہ ان طرزوں سے نہ ملے جو گانوں سے جا کر ملتی ہیں۔ آپ نے اکثر و بیشتر کلام سنے ہوں گے کہ جن میں پھر علماء اکرام کہتے ہیں کہ ایسے کلام نہیں پڑھنے چاہیے جو گانوں کے طرزوں پر مشتمل ہوں، تو کوشش کیے کہ گانوں کی طرزوں سے ہٹتے ہوئے ہم کلام آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ وہ سرورے کشورے رسالت بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھیا نا دے کا بولے دے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے اور وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نب آتے اٹھ رہے تھے وہ سرورے کشورے رسالت
رسالت جو عیش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے وہ سرور کشور رسالت یہ چوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگا جگا نصب آئینے پہ وہ سرور کشور رسالت وہ سرور کشور رسالت وہ سرور کشور رسالت جو عیش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے عرب کے سامان نئے نرالے عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے وہ سرور کشور رسالت نئی دلہن کی بھون میں کعبہ نکل کے سورا سور کے نکھرا نئی دلہن کی بھون میں کعبہ نکل کے سورا سور کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک تل حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ گے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عیش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے وہ سرور کشور رسالت میں اپنے اس قصیدہ معراج کو جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں مکمل کروں گا. وقت کا پروگرام
وقت کا جو ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا، اور ہمیں آج رضوان بھائی سے قصیدہ معراج سننا ہے۔ تو میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا لکھے ہوئے قصیدہ معراج سے بس ایک دو شعر اور پڑھ کر اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد رضوان بھائی اپنے خصوصی انداز میں قصیدہ معراج آپ کے سامنے سنائیں گے۔ وہ سرور کشور رسالت خدا کی قدرت کے چاند کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی، ابھی نہ تاروں کہ ایک پل میں گئے سرے عرش محمد، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو دنیا والوں کے لیے روک دیا تھا، اسی طرح زنجیر ہل رہی تھی، اسی طرح بستر گرم تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی، کہ نور کے تڑے کے آلیے وہ سرور کشور رسالت، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہوئی عنایت سے بھی خلقتوں سے بھی ان خلقتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے ماں بیٹھے تھے، سے بھی ان خلقتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے باپ کے تھے، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، الحمدللہ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ہی فیض ہے کہ ہمارے دلوں میں عشق رسول اجاگر کر دیا۔ ثنائے سرکار، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پروانہ، شاعری کی ہوس نہ پروانہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے، جو دل میں آیا احمد رضا کے وہ لکھ دیا، نہ شاعری کی پرواہ نہیں، قافیے مل رہے تھے۔ انکساری کی شان ہے سرکاری اعلیٰ حضرت کی، انکساری کتنا بڑا قصیدہ آپ نے لکھا، اور ایک لفظ ایک دوسرے لفظ سے اتنی مطابقت رکھتا ہے وزن کے ساتھ، مگر پھر عاجزی و انکساری کہ نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے
سرورے کشورے رسالت جو عیش پر جلوہ گئے ہوئے تھے نئے نرانے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے وہ سرورے کشورے رسالت بس ناتے محبوب داور سند ہو گئی فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی محترم المکرم محمد رضوان الحق صدیقی فرزند اصغر مرشد کریم آپ کے سامنے قصیدہ معراج سنائیں گے اور ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں گے قلب سمیم کے ساتھ بہت خاموشی کے ساتھ احترام اور عقیدت کے ساتھ سماعت فرمائیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں کیسی رونق آج کی رات ہے یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے وہ حبیب خدا سید المرسلین خاتم الانبیاء شاہ دنیا و دین بزم قوسین میں ہوں گے مسند نشین جشن معراج کا آج کی رات ہے دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے تھے حتیم مبارک میں وہ جلوہ گر آگے جبریل نے یہ سنائی خبر چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر حق کو شوق لقاء آج کی رات ہے دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے جاگو جاگو شہنشاہ دنیا دی اٹھو اٹھو ذرا مکان کے مکین دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح الامین روح تم پر فدا آج کی رات ہے دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے معجزہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ یہ محمد کا تحقیق ہے
جس نے تصدیق کی ہے وہ صدیق ہے، اور جو منکر ہے جاہل ہے زندیق ہے، وہ عدو خدا آج کی رات ہے۔ دونوں عالم ہے نور علی نور، کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے۔ لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، محبوب تیری امت پہ برسے گی رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ دونوں عالم ہے نور علی نور، کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے۔ جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ دونوں عالم ہے نور علی نور، کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے۔ اترے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جنوں میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے۔ دونوں عالم ہے نور علی نور، کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے۔ اس طرف رحمت حق کے جوہر کھلے، اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے، کہہ دیا ہے فیض کے ہے در کھلے، مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے۔ دونوں عالم ہے نور علی نور، کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے۔ نظام قبر میں حشر میں اے خدا، سختی و تنگی یہ پرسش جرم کا، خوف اکبر کو رہتا ہے بے انتہا، خوف ہم سب کو رہتا ہے بے انتہا، فضل کرنا دعا آج کی رات ہے۔ دونوں عالم ہے نور علی نور، کیوں کیسی رونق فضا
بہت ہی خوبصورت انداز سے اسی لب و لہجے میں کہ جس انداز سے اور جس خوبصورتی کے ساتھ ہمارے مرشد کریم قصیدہ معراج، شب معراج یعنی ہماری مسجد میں ہونے والے پروگرام میں 27ویں شب میں سنایا کرتے تھے، اور خود بھی رو رو کر قصیدہ معراج پڑھا کرتے تھے، اور سامعین اکرام کو بھی حضور کے عشق میں رلایا کرتے تھے۔ وہی انداز، اسی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے مرشد کریم کے فرزند اصغر نے معراج شریف سنا کر ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر صحت کے ساتھ دراز فرمائے، اور اپنے والد ماجد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین متین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آئیے دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اسی امید کے ساتھ کہ آپ اگلے اتوار کو بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مرشد کریم کے فرزند اصغر دعا کریں گے، آپ تمام حضرات آمین کہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا العالمین، میں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے حبیب پاک حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل مولا کریم ہمارا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ہم اس کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ واجل عطا فرما، جو مصیبت عطا ہوں گے مسائل کو خاتمہ فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا کریم مکین گنبد خضرا کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں، ان کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کو اس سے نجات عطا فرما، جو بچے اور بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں مولا ان کو اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، اور جن کے رشتے طے ہوئے مولا ان کو غیب سے ان کی تیاری کے سلسلے میں مدد فرما۔ مولا کریم ہمیں تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے، تمام بیماریوں سے، تمام وائرسوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہم بارک لنا فی العلم والعمر والرزق والحسنات۔ یا العالمین، ہمارے والد صاحب قاری محمد صالح صدیقی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ پودا لگایا تھا، مولا اس میں زندگی میرا چونی ترقی عطا فرما، اور جو لوگ ان کے مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں، ہمارے انور بھائی اور پوری ٹیم وغیرہ جو لوگ اس مشن کو آگے لے کر کے چل رہے ہیں، ان کے علم میں، عمل میں، اس میں برکتیں عطا فرما، دارین کی سعادتیں عطا فرما۔ اللہم بارک فی ھذا المکان، اللہم بارک لاصحاب ھذا المکان فی کل حین وآن بحرمت نبیک سید الانس والجان۔ مولا کریم ہمیں معراج شریف کا جو تحفہ ہے، خاص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو عطا ہوا ہے معراج کا تحفہ، نماز کا، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نہ کہ پڑھنے کی بلکہ اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نماز کی طرف سے جو غفلت ہے ہمارے نوجوانوں میں، مولا اس کو دور فرما، اور ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنانا، اور ہمارے ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جو آدمی کی زندگی کے اندر تبدیلی لے آئے۔ اللہم بارک لنا فی العلم والعمر والرزق والحسنات۔ مولا کریم قاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے درجات کو بلند فرما، علماء اہل سنت کی عمر میں برکتیں عطا فرما، علماء اہل سنت کا سایہ تعدیر مال خیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ مولا کریم ہماری ظاہری بات جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء یا شافی الامراض۔ اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وبعظمتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد ماء الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ کیوں کہیں ہم کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، ہم کو وہ دو جس سے ہمیشہ ہمارے سارے گھر بھر کا بھلا ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔